بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ الاسلام۔ حکم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونا چاہیے کہ خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت ضرور بنائیں جس کا کام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خیر کی طرف بلانا، نیک کام کرنے کا کہنا اور برائی کے کاموں سے روکنا ہو، اور ایسی جماعت میں کام کرنے والے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی یہ جماعت اللہ رب العالمین کے اس حکم کے ماتحت ہی معرض وجود میں آئی۔ گویا یہ جماعت اللہ کی جماعت ہے اور اللہ ہی اپنی اس جماعت کا بانی و وارث ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کا یہ حکم باقی ہے جو کہ ہمیشہ باقی رہے گا، یہ جماعت بھی باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جب تک یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان باقی رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی یہ جماعت بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ حوصلہ افزائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اس جماعت کی کیا خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ الحمدللہ، خود ہی اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو بنانے کا حکم دیا اور خود ہی اپنی اس جماعت کی تعریف کر کے ہماری خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ جس کی اللہ خود حوصلہ افزائی فرمائے اسے پھر کسی اور کے حوصلہ افزائی کی کیا حاجت رہ جاتی ہے، یا کسی کی تنقید کی کیا پرواہ ہو۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ حمایت۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر خود ہی اپنی اس جماعت میں کام کرنے والوں کی کیا خوب حمایت فرمائی۔ طریقہ کار۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے رب کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریق سے بحث کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی اپنی اس جماعت میں کام کرنے والے ہر کسی کو اس کے کام کے طریقہ کی پوری رہنمائی فرما دی کہ میری مخلوق کو میری طرف نہایت علم و حکمت سے بلائیے۔ ہر معاملہ میں ہر کسی کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے اور کسی بھی معاملہ میں کسی کی بھی آبرو ریزی اور ہتک نہ کی جائے، اور نہ ہی بحث و مباحثہ میں ناپسندیدہ کلمات بولے جائیں۔ جماعت کے ہر رکن کو پوری وضاحت سے سمجھا دیا کہ میرے بندوں کو نہایت علم و حکمت، دانش و برہان اور پورے حلم سے میری طرف بلائیے۔ معیار۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھ کو یاد کرو،
میں تم کو یاد کروں گا، اور میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اپنی محبت کا آپ معیار مقرر فرمایا اور اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت ہے۔ وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا خوب وعدہ فرمایا کہ میری راہ میں مشقتیں برداشت کرنے والے لوگ کبھی بھی مایوس و نا امید نہ ہوں اور ہمیشہ مجھ سے امید رکھیں، اس لیے کہ میں اپنی راہ میں چلنے والوں اور تکالیف جھیلنے والوں کو ضرور اپنی راہیں دکھاؤں گا۔ احیاء الاعمال، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تاکید فرمائی کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی عز و جل ذو الجلال والاکرام نے ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ کسی نیک عمل کو ایک بار اختیار کر کے پھر کسی بھی طرح اسے ترک نہ کرنا چاہیے۔ واضح ہو کہ نفل عبادات مستحب ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب، مگر جب کوئی نفل عبادت ایک بار اختیار کر لی جائے واجب الادا ہو جاتی ہے، پھر اسے کسی بھی طرح ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ترک عمل ہی ابطال عمل ہے۔ کسی کا یہ خیال کرنا کہ پہلے اپنے تئیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک